أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج کا دن ایک اہم دن ہے. جمعہ کا دن ہے جو ہفتے کی عید ہے اور تمام دنوں میں اس کو خاص فضیلت اللہ رب العالمین نے بخشی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہر دن پڑھنا چاہیے لیکن اس دن خاص طور سے درود کا اہتمام کیا جائے. آج کے دن کی فجر کی نماز کو اللہ رب العزت نے خاص فضیلت بخشی ہے. آج کے دن کی فجر کی نماز کے لیے خاص تلاوتیں بتائی گئی ہیں. آج کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی جاتی ہے جس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس انسان نے جس مسلمان نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیا اور ایک روایت کے مطابق اخیر کی 10 آیتیں عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس فتنے سے. اسی طرح جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے بالخصوص واعظ و نصیحت کے لیے بھی رکھا ہے. ہفتے میں ہر دن نصیحتیں کی جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے لیکن جمعہ کا دن خطبے کے لیے خاص کیا گیا ہے. اس خطبے کے ذریعے انسانوں کو اللہ کا پیغام نصیحت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. نہ جانے کب کون سی بات کس کے دل کو لگ جائے اور وہ اس کی زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. یہ مختلف چیزوں کی بنیاد پر آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے. دوسری بات، آج ہمارے صوبے مدھیہ پردیش کے لیے بھی اہم دن ہے، اس لیے کہ آج مدھیہ پردیش میں ووٹنگ ہے اور ان ووٹوں کی بنیاد پر، آج کی گنتی کی بنیاد پر آنے والی ہماری صوبائی حکومت کا فیصلہ ہوگا کہ ہمارے صوبے میں
کون سی پارٹی حکومت کرے گی۔ اس مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے جمعے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جمعہ کے خطبے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے حالات حاضرہ کے مطابق بات رکھی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو برننگ ٹاپک ہوتا تھا، کرنٹ ایشو ہوتا تھا، اس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی اہم بات اگر بولنے کی نہ ہوتی تو سورہ قاف کی تلاوت کر کے آپ خطبہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی شریعت کا حصہ ہے کہ حالات کی مناسبت سے بھی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ ممکن ہے ایسی بات بھی آ سکتی ہے یا کوئی بات کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممبر سے یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یا ممبر پر سیاسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے لیے شریعت نے زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کی ہے، ہر چیز پر ہمیں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کم علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر قرآن کی کسی ایک آیت کو، حدیث کے ذخیرے میں سے کسی ایک حدیث کو اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ لینے کے بعد اس کو پوری قوم پر لوگ تھوپنا چاہتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ اصول دیا ہے کہ دیکھو، جب کوئی معاملہ ہو تو اس کی حقیقت تک، تہ تک پہنچنے کے لیے راسخون فی العلم، جن کے پاس مضبوط علم ہے، جو حقیقت کو سمجھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں مسئلے کو بتا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی رہنمائی حاصل کیا کرو۔ اسی لیے شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کیا ہے، اس کو زندگی میں یاد رکھیں۔ آج آپ میں سے ممکن ہے بہت سے لوگ ووٹ ڈال کر آ چکے ہوں گے، لیکن اس ووٹ ڈالنے سے پہلے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2-4 دنوں میں کچھ لوگوں نے اپنے ضمیر کو بیچا ہوگا، اپنے آپ کو بیچا ہوگا، اپنے اس حق ووٹ کو بیچا ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، وہ قومیں یا وہ لوگ جو شراب کے رسیہ ہیں، جو شراب کی ایک بوتل میں اپنے ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں، ان میں اور پھر اس مسلم قوم کے افراد میں کیا فرق رہا؟ وہ پی رہے ہیں حرام اور آپ حرام کھا رہے ہیں حرام پیسہ لے کر۔ کیا حق ہے آپ کو؟ آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ایک ووٹ جو ہے اس کا مقام کتنا ہے۔ آپ اس کو چند روپیوں میں بیچ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ چند افراد کو جمع کر کے ان کی طرف سے مطالبہ کرتے ہیں، جو کچھ اونچا ان سے مقام رکھتے ہیں، جو ووٹ مانگ رہے ہیں۔ آپ ایک طرف بولتے ہیں کہ ووٹ کا وقت آتا ہے تو یہ بھیک مانگنے آ جاتے ہیں، تو پھر ان میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہا؟ وہ ووٹ کی بھیک مانگنے آ رہے ہیں اور ہماری قوم میں سے کچھ لوگ پیسوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ اور کیا سمجھ لیا آپ نے؟ کیا چند 100 روپئے لے کر، چند 1000 روپئے لے کر قسمت بدل جائے گی آپ کی؟ زندگی بھر کا خرچہ پورا ہو جائے گا آپ کا؟ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ کیا آپ نے یہاں پھر یہ سوچتے نہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہیں ان سب کا روزی رساں اللہ رب العزت ہے۔ کیا یہ ایمان آپ کا نہیں رہتا؟ کیا ایسے لوگ، میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے لوگ یقیناً ہیں ہماری قوم کے اندر جو پیسہ لے کر اپنے ووٹ کا سودا کر لیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کو جمع کر کے بھئی ہمارے اختیار میں، ہمارے پاس اتنے ووٹرز ہیں، اتنا پیسہ چاہیے، وہ ووٹ تم کو دلوائیں گے۔ کبھی سوچیں، قوم کی مفاد کے لیے بھی بات کریں۔ ایسے موقع پر قوم کے فائدے کو بھی انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنی ذات کا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ کبھی ان قوموں کی طرف دیکھو جو بہت مختصر ہیں، جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے اپنے حق کو مانگ کر ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اتنے ووٹرز ہیں، ہم آپ کو اپنا ووٹ دیں گے، بولو ہماری قوم کے لیے کیا کرو گے؟ لیکن ہم ایسے لوگ ہماری قوم میں پاتے ہیں، ہم کو اتنا پیسہ دے دو قوم چولہے میں جائے، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ ایسے موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو جو یہ حق ملا ہے ووٹ دینے کا،
لوگ تو برسر اقتدار رہنے والے لوگ یا اقتدار جن کے اختیار میں ہے وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ ووٹ کا حق چھین لیا جائے، مسلمان کو دوسرے درجے کا شہری قرار دے کر اس کی عزت کو بھی پامال کر دیا جائے، اور ہمارے بیچ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بات کی موافقت کر رہے ہیں کہ ووٹ، اس کی بات میں آگے کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ دوسری بات تو پہلی بات یہ ہے، ایسے موقع پر اپنے ضمیر کا سودا مت کیجئے، چند روپیے لے کر اپنی عزت اور اپنی قسمت نہیں بدل لیں گے آپ، بلکہ یہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ دھوکہ دے کر اپنا حق بیچ رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں، اور لیے تو لیے، ووٹ دیے کہ نہیں وہ بھی نہیں معلوم، سب اس میں گول مول معاملہ ہے۔ یاد رکھو، حلال طریقے سے محنت سے کماؤ، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ واقعی اگر صاحب ایمان ہو تو اللہ کا دیا حلال طریقے سے جو مل رہا ہے رزق، وہ تمہارے لیے صحیح ہے، وہ تمہارے لیے برکت کا سبب ہے، یہ چند پیسے مانگ کر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ دوسری بات، جتنا چھوٹا چناؤ ہوتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ لوگوں میں نفرتیں اگلے چناؤ تک چلتی ہیں، تو نے ووٹ کیوں نہیں دیا، تو نے اس کا سپورٹ کیوں کیا، تو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس نے یہ بولا، دشمنیاں اگلے چناؤ تک لوگ لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ 5 سال کے وقفے میں کتنے پیر اور جمعرات آتے ہوں گے، اور آپ ہفتہ بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان بھی آیا، روزہ رکھے ہو، صدقہ خیرات کیے ہو، سب کچھ کیے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، ہر توحید پرست کو جس کی زندگی میں شرک نہیں ہے بخش دیا جاتا ہے، اِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَةٌ، لیکن ایسا کوئی انسان جس کی اس کے بھائی سے دشمنی ہے، اللہ فرماتا انظروا هذين حتى يصطلحا، یہ دونوں کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک یہ اپنی صلح نہ کر لیں، آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ لوگ جو ہے یہ ووٹ کے چکر میں اپنی محبت کو، ایمانی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، دشمنیاں پال کر بیٹھتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی، برا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھو یہ غلط بات ہے۔ مومن ہیں تو ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیے۔ تیسری بات، ہمارے ایسے ماحول میں جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے، جن کے چہرے صبح 10-11 بجے سے دیکھنا مشکل ہے، پہلے 10-11 بجے سے پہلے دیکھنا مشکل ہے، صبح سے جو ہے دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں ووٹ ڈلوانے کے لیے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ کر رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کیا کبھی اپنے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے اتنی محنت کیے ہو؟ کیا کبھی اللہ کا پیغام، سچا پیغام جو اللہ کا حق ہے، حق توحید، وہ حق انسانوں تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کیے ہو؟ کبھی اتنا صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کیے ہو؟ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو صبح صبح اٹھ کر محنت کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، بہت سے کتنے لوگ ہیں جمعہ کی نماز میں، جمعہ کا خطبہ آپ سن رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں پابندی سے؟ کتنے لوگوں کے پاس ہے یہ پابندی؟ ذرا اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا دوسرا حصہ میں آگے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے جب ووٹ کا موقع آتا ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں بولتے ہیں ووٹ فار اللہ ناٹ فار ادر، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ ووٹ فار اللہ ناٹ فار ادر، ووٹ صرف اللہ کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ اللہ کو ووٹ کی کیا ضرورت؟ اللہ کو ہمارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، پوری دنیا کے انسان اور جن دنیا کے سب سے متقی دل کے جیسے ہو جائیں، میری عزت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا کے انسان و جن دنیا کے بدترین دل کی طرح ہو جائیں، میری عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے ووٹ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ووٹ کس لیے دیا جاتا ہے؟ حکومت بنانے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، سرکار بنانے کے لیے ووٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی حکومت تو پوری کائنات میں ہے، اس کو ووٹ کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کسی زمین کے خطے پر، زمین کے کسی علاقے پر، کسی صوبے یا کسی ملک پر حکومت بنانے کے لیے جو ووٹ دیا جا رہا ہے، اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ ووٹ دینا شرک ہے، لوگ یہ بولتے ہیں۔ دیکھیے یہ موضوع کچھ لمبا ہے اور اس میں دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ
کچھ وقت بعد ہم بات کریں گے اور تفصیل سے یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا خطبہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی بات ہے کہ اپنے ضمیر کو مت بیچیے، اپنے ووٹ کا سودا مت کیجیے، یہ چناؤ کی وجہ سے اپنی عزتوں کو برباد مت کیجیے، ایک دوسرے پر الزام مت لگائیے، ایک دوسرے سے دشمنیاں لے کر مت بیٹھیے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں، ووٹ کا حق اس ملک میں ہمارا حق ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے قانون سے بہتر اور اس سے اونچا دنیا کا کوئی قانون نہیں ہو سکتا، یہ ہر مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ہے کمزور سے کمزور مومن بھی ہوگا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کا کوئی اور قانون اللہ کے قانون سے بہتر، تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کے قانون کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کے لیے، جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ کسی ایک حدیث کو پڑھ لینے کے بعد، قرآن کی کسی ایک آیت کو اپنے مطابق سمجھ لینے کے بعد یہ بول دینا کہ بس میں ہی حق پر ہوں باقی سب گمراہ ہیں، میں ہی صحیح ہوں باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ، ایسے بھی جملے ہیں کہ یہ آیت جو آج کے چھوٹ بھیا نے سمجھے ہیں اب تک پورے اسلامی تاریخ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ آیتوں کے تعلق سے یا کسی آیت تو رکھ، یہ جملہ خود میں نے اپنے ہی شہر کے ایک شخص کی زبانی ویڈیو کے ذریعے سنا ہے کہ یہ بات اب تک کسی کو سمجھ میں، ان کو سمجھ میں آئی ہے۔ تو ایسی گھٹیا سوچ انسان کو گمراہی تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو یاد رکھو، مثال کے طور پر اللہ نے خنزیر کے، سور کے گوشت کو قرآن میں حرام قرار دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ مَخْمَصَةٍ، جو انسان مجبور ہو گیا اور وہ پیٹ بھر کے کھانا والا نہیں ہے یا اس میں حد پار کرنے والا نہیں ہے، تو وہ سور کا گوشت جو اس کے لیے حرام تھا، زندگی بچانے کے لیے مجبوری ہے کہ کچھ اور نہیں ہے، اس کو وہ گوشت اس وقت اس کی صرف جان بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز حرام ہے تو وہ بالکل ہمیشہ، ہاں شرک جو ہے کسی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، وہ تو آپ کو ہمیشہ اس سے بچنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں وہاں پر فیصلہ کسی ایک بات کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اور رہی بات ووٹ کی، تو یاد رکھیں ان ووٹوں کے ذریعے سے ہم جو انفرادی زندگی بھی گزارتے ہیں اور اجتماعی زندگی بھی گزارتے ہیں، دنیا کے ہر انسان میں سے کوئی انسان، کچھ لوگ ایسے جو حاکم ہیں اور اکثریت ایسی ہے جو محکوم ہے، لیکن یاد رکھیں جب اپنے طاقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو مٹھی بھر جماعت ایک بڑی فوج کے اوپر حکومت کر لیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں جب انگریز آئے تھے تو 10-12 ہزار لوگ تھے وہ حکومت کرنے والے، 40 کروڑ پر حکومت کیے تھے انہوں نے۔ چند ہزار لوگ، انگریزوں نے 40 کروڑ ہندوستانی لوگوں پر حکومت کیا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تعلیمی میدان میں دیکھیں، سیاسی میدان میں دیکھیں۔ ابھی ہم ناگپور ایک پروگرام میں گئے تھے تو ایک بھائی نے تجزیہ بتایا کہ ممبئی ہائی کورٹ کی جو ایک بینچ ہے وہ ناگپور میں بھی ہے، ہائی کورٹ میں کسی کو اپیل کرنا ہے وہاں مہاراشٹر میں ناگپور میں کر سکتا ہے۔ 24 ججوں میں سے 23 جج برہمن ہیں اس میں سے۔ یہ طاقت کس بات کی؟ علم کی طاقت۔ یہ سمجھتے نہیں ہماری قوم کہ کس بات پر کیا بولنا ہے۔ یہ 24 میں سے 23 جج جو ہے برہمن کے، تعداد کتنی ہے ان کی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جماعت نے، اس چھوٹی سی قوم نے اپنے آپ کو علم کے اعتبار سے مضبوط کیا، اپنے آپ کو دولت کے اعتبار سے مضبوط کیا، اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے مضبوط کیا، آج وہ حکومت میں ہے۔ حکومت ان کے بغیر نہیں چلتی، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی ان بڑی باتوں پر غور کریں، ان بڑی سوچ کے مطابق اپنے بارے میں سوچیں ہم کہاں ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے سامنے اصل بات تو جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے ان ووٹوں کی گنتی کی بنیاد پر حکومتیں بدل رہی ہیں۔ جب یہی حکومت جو برسر اقتدار ہے، جب یہ طاقت میں، پاور میں نہیں تھی، فل فلیش نہیں آئی تھی، اس وقت تک ان کی زبانوں سے یہ نہیں نکلا تھا ہندو راشٹر۔ لیکن جب وہ میجورٹی کے ساتھ آ گئے، طاقت کے ساتھ آ گئے، تو اب سینہ ٹھوک کر بول رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا رب وہ ہے جو مسلم راشٹر بھی بنا سکتا ہے۔
لیکن یہ ہماری طاقت نہیں، وہ رب کی طاقت ہے، اس لیے اس کے دلائل میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن پہلے یہ سوچئے ہمارے اختیار میں ووٹ ہے، فرقہ پرست طاقتیں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے ایک ساتھ جمع ہو کر کیا کریں۔ اور میں کسی کی کینواسنگ کرنے یہاں نہیں کھڑا ہوا کہ آپ بعد میں بولے کہ آج تو خطبہ فلاں پارٹی کے حق میں ہوا ہے، ہم کسی کی کینواسنگ کرنے نہیں کھڑے ہوئے، لیکن آپ کو زندہ دل کرنا چاہتے ہیں کہ قوم کی حیثیت سے سوچئے کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم بک جا رہے ہیں، ہم اپنے ووٹ کا بٹوارا کر لے رہے ہیں، اس کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اس بنیاد پر، لیکن صحیح معنوں میں ہمارا یہ ووٹ جو ہے یہ ہماری طاقت ہے۔ اور بالخصوص آج کے اس دور میں جہاں پر فیصلے اس بنیاد پر، اور میں پھر آپ سے یہ بات کہوں، اللہ کا قانون سرو سریشٹھ ہے، اس سے اوپر کوئی قانون نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہمارے بھائی جو باتیں بولتے ہیں، قرآن کی آیتیں جو پیش کر کے بات کرتے ہیں، میں اس کو بول رہا ہوں مختصر انشاءاللہ، لیکن پہلے یہ یاد رکھیں کہ ووٹ ہمارا حق ہے، صحیح طریقے سے آج اس کے استعمال کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کرناٹک میں بھی کچھ دنوں پہلے ووٹنگ ہوئی ہے، جہاں پر بات جو ہے خلاف میں جا رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ سبب کیا بنا ہے؟ یہی ووٹ کے ذریعے حکومت کا تختہ پلٹ ہوا ہے۔ ہمارے پاس بھی یہ حق ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمیں اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ لوگ ہماری طاقت کو چھیننے پر لگے ہیں، اور ہمارے ہی بھائی بول رہے ہیں نہیں یہ دے دو ان کو حق میں، چھوڑ دو، نہیں دینا ہے ووٹ۔ یاد رکھو یہ ہماری طاقت ہے، اس کا استعمال کرو، صحیح استعمال کر کے صحیح جگہ پر اپنا ووٹ دے کر، اور اس طاقت کے استعمال کے ذریعے تو مستقبل کے معاملے کو طے کر سکتے ہو، یہ اختیار ہے۔ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ، امام الہند مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ، اس ملک آزاد ہند کے پہلے وزیر تعلیم تھے، پہلے شکشا منتری تھے، لیکن پاور اتنا تھا کہ پردھان منتری بھی سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے جلدی، بغیر ان کے مشورے کے حکومت کے فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ ہماری طاقت ہے، کس بنیاد پر؟ صحیح سوچ و فکر ہونا چاہیے، ہمارے پاس علم کی طاقت ہونا چاہیے، قوم کی طاقت ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ایمانی طاقت ہونا چاہیے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جھکا نہیں سکتی۔ یہ ایک مختصر بات ہے یہ، ورنہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم سوچیں جتنے لوگ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ووٹ ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، رب نے تمہیں حکم دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، کیا کام کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تمہارا کام ہے۔ اور کامیابی کہاں ہے؟ اصل کامیابی کہاں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے بیچ میں سے ایک جماعت تو ایسا ہونا ہی چاہیے، سب کی ذمہ داری ہے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، لیکن باقاعدہ منظم انداز میں ایک جماعت ایسی مسلمانوں کے بیچ میں ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اور ایسے لوگ اگر ہوں گے، رب نے کیا کہا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اصل کامیابی دعوت میں۔ آپ سوچئے میجورٹی میں آنے کے لیے کیا محنت کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے، کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے ہمارے ملک میں۔ آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، جب نعرہ توحید بلند کیا تھا، تو خود اپنے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ صفا پہاڑی پر جب اپنے خاندان کے مختلف حصوں کو آپ نے آواز دے کر بلایا، سب جمع ہو گئے، سب سے پوچھا آپ نے ذرا بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی سے سچ کے سوا کچھ بھی تجربہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر میں اللہ کا پیغام تمہیں سنانے آیا ہوں۔ سگا چچا تھا ابو لہب، کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک و برباد ہو جا، اس لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ ابتدا یہ تھی
چند سال 13 سال تک توحید پر آپ نے محنت کی، لوگوں کو انفرادی دعوت دی، لوگوں کے ہجوم میں جا کر دعوت دی، بازاروں میں دعوت دی، رات کی تاریکی میں دعوت دی، دن کے اجالے میں دعوت دی، اپنے شہر کے باہر دعوت دی، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس دعوت کے نتیجے میں ہجرت کرنا پڑا۔ ہجرت کے بعد تب بھی جب ان لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، اب حکم ملا، اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جو لوگ ظلم کیے جا رہے، جو مظلوم ہیں، اتیاچار جن پر ہو رہا ہے، ان کو اجازت ہے اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا، ہجرت کا 8واں سال جو تھا، جس مکہ سے چوری چھپے نکلنے پر آپ مجبور ہوئے تھے، وہ اس دعوت کے بعد، دعوت کی کوششوں کے بعد جب وہ دعوت رنگ لائی، رب کی رحمتی جوش میں آئی، اسی مکہ میں آپ فاتحانہ داخل بھی ہوئے تھے، اور ان کی قسمتوں کا فیصلہ اب آپ کی زبان پر تھا۔ جب مکہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے آپ نے سوال کیا تھا، بولو تم کو کیا امید ہے، میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا؟ کہا انت اخ کریم ابن اخ کریم، آپ تو بہترین بھائی ہو، بہترین بھتیجے ہو، بہترین فیصلہ ہمارے حق میں کرو گے۔ کون ہے؟ وہی لوگ جن کی تلواریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھتی تھیں، آج وہ سر جھکا کر کھڑے ہیں، مجبور ہیں۔ طاقت کس چیز سے آئی ہے؟ دعوت کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ ہم الٹی کر دیے ترتیب کو، ہم بول رہے ہیں پہلے حکومت قائم کرو، پہلے نظام قائم کرو، اپنی ذات میں تو قائم کر لیجئے پہلے۔ ہمارے بھائی دلیل دیتے ہیں، قرآن کریم میں 3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ایک ہی لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک جگہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو سچا پیغام دے کر بھیجا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اس دین کو پوری سارے ادیان پر غالب کر دے۔ ہمارے بھائی بولتے دین کو غالب کرو، دین غالب کرو، کیسے کرو گے؟ اگر آپ کے مطابق پہلے حکومت نافذ کرنا ہے تو حکومت تو مکہ میں مل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں نے کہا تھا کہ اس دعوت کو چھوڑ دو، جس کو بولو گے اس سے تمہارا نکاح کر دیں گے، تم کو اپنا سردار بنا لیں گے، جتنی دولت چاہو گے دے دیں گے۔ لیکن آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، کہا نہیں یہ چیز منظور نہیں ہے۔ اختیار کس چیز کو کیا؟ آپ نے دعوت کو اختیار کیا تھا۔ اور آپ اگر اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کوئی کرے، یہ کہے کہ پہلے حکومت نافذ کرو، تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے اس میں کیا بات کہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دے دیں، اس قوم کو حکومت دے دیں، تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ کون روک رہا ہے آپ کو؟ کون روک رہا ہے آپ کو؟ اور پھر کوشش کرنا ہے، آپ جب یہ 2 کام کریں گے، نماز قائم کریں، وہ صحابہ جن کے پاس ایمان ہو اور نماز نہیں، تصور ہی نہیں تھا، آج ڈھنڈورا پیٹ رہے اپنے اسلام کا، ہمارے علاوہ کوئی بہترین مسلم ہی نہیں ہے، اور نمازوں سے ان کا وہ واسطہ نہیں ہے جو صحابہ کا تھا۔ زکوٰۃ کا نظام، اجتماعی نظام چلانے سے کون تم کو روک سکتا ہے؟ دعوت دینے سے، آپ مندر میں کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت پیش کر دو، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، نہیں روک رہا ہے۔ ہاں حالات کبھی کبھی ایسے آتے ہیں جہاں پر واقعات بگڑتے ہیں، ورنہ چند سالوں تک پہلے یہ حالات تھے، اور لوگ جو دعوت کا کام کرتے وہ ان بات کو جانتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلامی حکومت کی 4 مفسرین کے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ احسن البیان، یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں اس آیت کی کو نقل کر کے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اسلامی حکومت کی بنیادیں ہیں 4: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ کام کیجئے۔ اور انفرادی زندگی میں اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور جو مال میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اجتماعی زندگی کا حکم بھی وہی، انفرادی زندگی کا حکم بھی اللہ نے وہی دیا۔ اور یاد رکھو، عزتیں اور ذلتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، ان آتی جاتی سرکاروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو وقتی طور پر اخف الضررین، 2 نقصان ہو سکتے ہیں، ایک بڑا ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا ہو سکتا ہے۔
چھوٹے نقصان کو اختیار کر لو، بڑے سے بچنے کے لیے اس بنیاد پر ہم نے یہ بات کہی ہے۔ ورنہ یاد رکھو اصل عزت اور ذلت کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خاص طور سے یاد رکھیے، قرآن پڑھیے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہے، اور اگر تجزیہ کریں گے تو ہمارے حالات سے، ہمارے ملک کے حالات سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات بہت ملتے ہیں، بہت ملتے ہیں۔ ان حالات میں اس پر غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کو پر ظلم جو ہو رہے تھے، فرعون کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا؟ نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وانا فوقہم قاہرون، ان کے بچوں کو قتل کر دو، ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو غلام بنا لو، اپنے اختیار میں کر لو، وانا فوقہم قاہرون، ان کے اوپر ہم جو چاہیں گے ظلم کریں گے، طاقت میں ہے، پاور ہے ہمارے پاس، جو لگے گا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک بات کہی تھی، استعینوا باللہ واصبروا، لوگوں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ یورث من عبادہ من یشاء، یہ زمین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورث من عبادہ من یشاء، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھو آخری انجام متقیوں کے لیے ہے۔ وقتی طور پر پریشانی آ سکتی ہیں لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ تقوی پرست لوگوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہا موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی پریشان تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی پریشان ہیں۔ کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اس سے رابطہ کرو۔ اللہ رب العالمین عسى ربکم ان یہلک عدوکم، بہت ممکن ہے اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، تم کو زمین کا ذمہ دار بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت اپنی قوم کو، حالات وہی ہیں، حالات پر چسپاں کر کے قرآن کو دیکھو، قرآن کے ذریعے یہ نصیحت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ دوسری بات اللہ نے قرآن میں ایک اور بات کہی ہے، ان تتقوا وتصبروا فَإِنَّ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم متقی بن جاؤ گے اور صبر کرو گے تو یاد رکھو ان کی سازشیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سازشیں کرنے والے کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ہماری طرف سے ان کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انفرادی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اجتماعی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، یوسف علیہ السلام جب ایک گھر سے نکال کر کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکال کر بعد عزیز مصر کے محل میں پہنچے، وہاں سے جیل خانے میں ڈالے گئے، عزت وہاں پر ان کی کم نہیں ہوئی، لیکن جب وہاں سے نکل کر تخت پر بٹھائے گئے تو انہوں نے جملہ کہا تھا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ ایسے نیک لوگوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ عزت چاہتے ہو، اصل عزت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اصل طاقت اس کے پاس ہے، اصل رابطہ اس سے ہونا چاہیے۔ جو محنت دوسری کاموں کے لیے کر رہے ہو، کوشش کرو اپنے تعلقات میں کم از کم بتاؤ، جس سے تم بول سکتے ہو، ان کے سامنے تو زبان کھولو کہ اللہ کے بندو، عبادت کا حقدار، پوجا کے یوگیہ اگر کوئی ہے تو وہ کائنات کی ایک ہی شکتی ہے، ایک ہی طاقت ہے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اپنی قربانیاں اس کے لیے پیش کرو، اپنے چڑھاوے اس کے لیے پیش کرو، اپنی نظر و نیاز اس کے لیے پیش کرو۔ اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، دعائیں سننے والا، فریادیں سننے والا کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ یہ پیغام ہم اپنی قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کریں، یہی ہماری عزت کا اصل سبب ہے۔ ہماری عزت کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک اور مصلح صالح بنانے کی کوشش کریں، دین اسلام پر خود عمل کریں اور اس کے بعد یہ دعوت انسانوں تک پہنچائیں۔ اسی دعوت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین وہ چیز دے گا، حکومت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بہ شیئا۔ اس آیت کو سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، بنیاد بنا لو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ ہے، کس سے وعدہ ہے؟ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ رب العزت ان کو زمین کا جانشین بنائے گا، زمین کا خلیفہ اور حکمراں بنائے گا۔ کیا شرط ہے؟
محنت کیسے کرو گے؟ ایمان اور عمل صالح. عمل صالح میں یہ بھی شامل ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس ایمان کی دعوت دوسروں کو دو. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ فوراً یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، آپ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. کسی گھر میں آگ لگے گی، آپ اس آگ سے اس گھر کے بچوں کو، اور بلکہ کبھی تو اتنے جذباتی ہو جائیں گے کہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر اس گھر میں سوئے ہوئے اگر کوئی بچہ ہو، کوئی انسان ہو، اس کو نکال کر لانے کی کوشش کریں گے. کیا ان بھائیوں سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی؟ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اگر اس جذبے کے ساتھ ہم کام کرنے لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں ہم ضرور خلیفہ بنائیں گے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین تم کو پسند ہے. کون سا دین پسند ہے؟ دین اسلام. یہ ہر مومن کے دل کی آواز ہے کہ مومن کو، مسلمان کو اسلام کے سوا کوئی چیز پسند نہیں ہو سکتی. وہ دین جو تم کو پسند ہے اللہ تم کو دے دے گا. وہی دین اس رب کو بھی پسند ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر میری عبادت کریں گے. اللہ فرما رہا ہے کسی کا میری ذات میں شریک نہیں کریں گے. امن کے ساتھ رہیں گے. اسی امن کی آج ہم کو ضرورت ہے. لوگ امن کو فساد میں بدلنا چاہتے ہیں، بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں. ہم اپنی طاقت کا استعمال کر کے امن کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. آخری بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنی بچے کو، بیوی کو مکہ میں چھوڑ کر جب آ رہے تھے تو پہلی دعا کیے تھے رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. پہلے امن کی دعا کیے تھے. جہاں سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا تو کچھ نہیں کر سکتے پھر تو. اس لیے امن کو برقرار رکھنے کے لیے، شانتی کو بھنگ نہ ہو اس سے بچانے کے لیے اگر ہم اپنی طاقت کا استعمال نہ کریں تو ہم غلطی پر ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ اس موضوع پر تفصیلی اور کوشش کریں گے کہ تشفی بخش باتیں آپ کے سامنے ہم دلائل کی روشنی میں رکھیں. لیکن ابھی ہم آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس موجودہ حالات کی مناسبت سے ہمارے لیے جو ضروری ہے پہلے ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت صحیح معنوں میں دین کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ رب العزت دین کے ہر پہلو کو ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں بٹھا دے اور شریعت کی روشنی میں ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.